أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. قال الله تبارك وتعالى في مقام الثاني وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. صدق الله العظيم. سامعین، دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، دو مقامات آپ کے سامنے تلاوت کیے گئے ہیں۔ یہ دونوں مقامات قرآن کریم کے اندر صدقات کے حوالے سے اور خاص کر صدقات کی اصلاح کی حوالے سے۔ تو قرآن کریم کے یہ دو مقامات بڑے اہم ہیں۔ پہلے مقام کے اندر میں نے فرمایا کہ خرچ کرو کس وقت کرنا ہے، آیا موت سے پہلے خرچ کرنے کا کوئی فائدہ ہے یا موت کے بعد کوئی فائدہ ہے؟ تو قرآن کریم سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ خرچ کرنے کا فائدہ مرنے سے پہلے ہے، مرنے کے بعد نہیں ہے۔ یا الذین آمنوا انفقوا، اے ایمان والو، اے مومنو، انفقوا خرچ کر لو مما رزقناکم، جو ہم نے تم کو رزق دیا ہے، جو اللہ کا رزق دیا ہوا ہے، من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلة ولا شفاعة۔ اس دن کے آنے سے پہلے خرچ کر لو کہ اس دن کوئی خرید و فروخت نہیں ہوگی، بے خرید و فروخت، ولا خلۃ، اور دوسرا کیا ہوگا اس دن کوئی دوستی بھی نہیں ہوگی۔ خلیل دوست کو کہا جاتا ہے، ولا خلۃ ولا شفاعۃ، اور نہ کوئی شفاعت ہوگی۔ تو جب یہ تین چیزیں یاد رکھنے والی ہے، خرید و فروخت بند، دوستی بند، دوستی نفع نقصان دیتی ہے، نفع نقصان بھی بند، ولا شفاعت، اور شفاعت بھی بند، تو یہ احسان ثواب کہاں جائے گی؟ نہ خرید و فروخت بھی، خرید و فروخت بھی ہوتی ہے نا اللہ کی، احسان ثواب، احسان معنی بھی ہوئی ہے، ثواب معنی بھی ہوئی ہے، معنی ہی نہیں بنتا اس طرح کو۔ جس دن بے بند ہے، بے کی خرید و فروخت بند ہوگی، دوستی بھی بند ہوگی، شفاعت بھی بند ہوگی، اس دن کے آنے سے پہلے اللہ فرماتا ہے کہ تم میرے راستے میں خرچ کر دو۔ یہ تین چیزیں یاد رکھنے والی ہیں۔ یہ تینوں کب چلتی ہیں؟ خرید و فروخت دنیا کے اندر ہوتی ہے، دوستی بھی دنیا کے اندر چلتی ہے، شفاعت بھی دنیا کے اندر چلے گی۔ آخرت کے اندر نہ شفاعت کام آئے گی، نہ دوستی کام آئے گی، اور نہ ہی خرید و فروخت کام آئے گی۔ یہ تینوں کا تعلق دنیا کے اندر ہے، لیکن دنیا سے ہٹا کر اس کو کہاں لگایا گیا ہے؟ آخرت کے ساتھ۔
اور لگانے کے اندر کیا صورتحال ہے؟ اس صورتحال کے اندر یہ کنہوں نے لگایا ہے؟ ایک برہمن، آج کے سادات، یہ ہندو مت کلچر، یہ تہذیب، اس وقت کے پنڈت، آج کے ملا، یہ زندگی موت کی جو تبدیلی ہے، اس تبدیلی کے بعد یہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں یہ پیٹ پوجا کے لیے ہو رہا ہے، اور اس کی ایسی کوئی حقیقت نہیں ہے جس سے کسی کو کوئی نفع یا نقصان، سوائے یتیم بچوں کے نقصان پہنچانے کے۔ برادری کو تو بڑا نفع ہوتا ہے۔ اس لیے تین چیزیں یہ خرچ کرنی ہے، تو کب کرنی ہے؟ موت سے پہلے، موت کے بعد کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اب دوسری ہے، پہلی ہے 254 ہے سورہ بقرہ کی، اور دوسری ہے المنافقون 10، وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ، یہاں تک دونوں آیات کے اندر یہی سے برابر ہے۔ انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی احدکم الموت، پہلے والی آیت میں آ رہا ہے ان یاتی یوم اللہ، یہاں اس کی تفسیر اللہ نے بیان فرمائی احدکم الموت، جب تم میں سے کسی کو موت کا وقت آ جائے تو اس وقت کیا کرنا ہے کہ جو رزق ہم نے تم کو دیا ہے اس میں سے اس سے پہلے ہی خرچ کر لو کہ تم میں سے کسی کے پاس موت کا وقت موجود ہو، یعنی موت سے پہلے جو بھی خرچ کر لو گے اس کا تمہیں فائدہ ملے گا۔ پھر وہ کہے اے میرے رب، فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ، مجھے اور تھوڑی سی مدت تک مہلت کیوں نہیں دی گئی، مجھے کیوں اور فائدہ نہیں دیا گیا کہ میں خیرات کرتا، فَأَصَدَّقَ، میں صدقہ کر لیتا، وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور صالحین میں شمار ہو جاتا۔ یہ کون سا وقت ہے؟ مرنے سے پہلے یا مرنے کے بعد کا وقت ہے؟ یعنی اس وقت بھی وہ تمنا کر رہا ہے مرنے والا کہ مجھے اب تھوڑا سا وقت مل جائے کہ میں اس کے اندر صدقہ کر لوں اور صالحین کی صف میں شامل ہو جاؤں۔ یوسف علیہ السلام بھی دعا مانگ رہے ہیں سورہ یوسف کے آخر میں، الحقنی بالصالحین، اے اللہ مجھے صالحین کی صف میں شامل کر دے۔ جتنے انبیاء کرام آئے سب صدیق بھی ہیں، صالح بھی ہیں، منعم علیہم بھی ہیں، تو یہاں یہ بات دیکھ لو، وہ مہلت کیوں مانگ رہا ہے کہ میں صدقہ کرتا اور صالحین میں ہو جاتا، تو عنوان بھی کیا ہے؟ صدقات، خرچ کرو حاجت سے زائد۔ خرچ کتنا کرنا ہے اب اس کے بارے میں وضاحت ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، سوال کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ وہ کیا خرچ کرے۔ اے نبی کل، ان سے فرما دیجئے کہ کل العفو، جو زید ہو، جو حاجت سے زید ہے، وہ سارے کے سارا اللہ کے راستے کے اندر خرچ کر دو۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 219۔ تیسرے مقام جو چوتھے میں فرمایا کہ اللہ کی راہ میں اپنی طیب کمائی میں سے خرچ کرو، ناپاک اور نکارہ کا حکم اللہ نے نہیں دیا۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم، جو تم نے کسب سے کمایا ہے اس میں سے طیب مال جو ہے، پاکیزہ مال، وہ اللہ کے راستے کے اندر خرچ کرو۔ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، اور ان میں سے جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالا ہے، وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ، اور خرچ کرو اور ناکارہ چیز کا ارادہ بھی نہ کرو، وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ، کہ اس میں سے خرچ کرو۔ آج کل ہوتا بھی یہی ہے، گلے خربوزے سے گلہ دی ارواح،
یعنی ردی ترین مال، بیکار مال جو گھر کے اندر ہوتا ہے وہ دین کے اوپر خرچ کیا جا رہا ہوتا ہے۔ اس سے اللہ نے منع کیا ہے۔ اللہ کے راستے کے اندر کون سا مال؟ طیب مال، حلال مال، پاکیزہ مال، اور سب سے زیادہ پیارا پسندیدہ مال اللہ کے راستے کے اندر خرچ کرنا ہے۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون ولستم بآخذیہ الا ان تغیضوا فیہ۔ پھر اسی کے ساتھ اللہ نے واضح کر دیا کہ تم اس کے لینے والے نہیں ہو جس کو تم خود پسند نہیں کرتے، مگر یہ کہ تم اس میں چشم پوشی کرو۔ ان تغیضوا فیہ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اور جان لو کہ اللہ کیا ہے؟ غنی ہے، وہ حمید ہے، قابل حمد بھی ہے۔ اور اگلے مقام پر واضح کر دیا اللہ نے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہدایت پر ہی ہیں۔ ہدایت پر کون چلیں گے؟ جو اللہ کے راستے کے اندر خرچ کریں گے۔ اللہ نے فرمایا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ کہ یہ ایسی عالی شان اکمل کتاب ہے کہ جو متقین کے لیے سرچشمہ ہدایت، ھدی للمتقین۔ حالانکہ یہ کتاب آئی ساری انسانیت کے لیے، ھدی للناس، لیکن مالک نے خود فیصلہ فرما دیا کہ اس سے فائدہ کون حاصل کرنے والے ہیں؟ مشرک فائدہ حاصل نہیں کر سکے گا، کافر نہیں فائدہ حاصل کر سکے گا، منافق بھی فائدہ حاصل نہیں کر سکے گا۔ فائدہ اس ہدایت سے صرف اس متقی انسان ہی حاصل کر سکے گا، ھدی للمتقین۔ پھر فرمایا کہ الذین یؤمنون بالغیب، اور اس سارے کا سارا جو معاملہ ہے یہ آخرت کے ساتھ تعلق جو ہے وہ غیبی اللہ نے رکھا ہے۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور جو اللہ کے راستے کے اندر کیا نماز قائم کرتے ہیں، اور جو رزق اللہ نے انہیں دے رکھا ہے، مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اس رزق میں سے وہ اللہ کے راستے کے اندر خرچ کرتے رہتے ہیں۔ تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے صحیح راستے کے اوپر ہوں گے، اور صحیح راستہ کیا ہے؟ صراط مستقیم۔ صراط مستقیم کا دوسرا نام کیا ہے؟ ہدایت کا راستہ۔ تو ہم نے کس راستے پہ چلنا ہے؟ ہدایت والے راستے کے اوپر چلنا ہے، اور ہدایت والا راستہ ہی اسلام کا راستہ ہے، امن و سلامتی کا راستہ ہے۔ تو اس لیے اس راہ میں خرچ کرنے والے ہدایت پر ہوں گے۔ مما رزقناہم ینفقون، تم کوشش کرو کہ کچھ خرچ بھی نہ کرنا پڑے، اور ہدایت پر بھی چل رہے ہو تو اپنا فیصلہ خود کر لو، نہ زکوٰۃ نکالو نہ عشر نکالو، پھر بھی کہو کہ ہم کیا ہدایت کے اوپر ہیں۔ اس سے پہلے مال کو طیب کرنا ہے، حلال کرنا ہے، طیباً حلالاً۔ بار بار اللہ نے منع کیا کہ طیب اور خبیث یہ دونوں ضد ہیں، ان کو آپس میں ملاوٹ نہیں کرنی۔ خالص کو خالص رکھنا ہے، ناپاک کو ناپاک، بلکہ جو ناپاک بن چکا ہے اس کو پاک کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ حلالاً طیباً، طیب کما کر جو ہے اس سے تقوی بھی ملے گا، پھر ہدایت بھی ملے گی۔ اس لیے آخرت کے اندر جو ہدایت پانے والے ہیں، فرمایا کہ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ہم المفلحون، کہ یہی لوگ جو ہے اپنے رب کی ہدایت پر ہے، جو اللہ کے راستے کے اندر خرچ کرتے ہیں، شاخہ کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں، اور اس قرآن پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہ متقین کے اوصاف بیان کرتے ہیں، اور انہیں کو اللہ نے سرٹیفکیٹ دیا ہے کہ اولئک علی ھدی من ربہم، کہ یہی لوگ ہیں اپنے رب کی ہدایت کے راستے کے اوپر، واولئک هم المفلحون، اور یہی لوگ آخرت کے اندر فلاح پانے والے ہیں، کامیاب و کامران ہونے والے ہیں۔ اگلی بار پھر اللہ نے واضح فرما دی کہ محبوب چیز کو خرچ کیے بغیر نیکی حاصل نہیں ہو سکتی۔ نیکی حاصل کرنی ہے تو اپنی
پیاری پسندیدہ محبوب ترین چیز خرچ کرنی ہوگی۔ اس وقت جو ہماری محبوب ترین چیز ہے وہ نیند ہے۔ آپ نیند کی جو قربانی نہیں دے رہے اور سو رہے ہیں تو پھر نیکی سے تو وہ محروم ہی رہیں گے۔ اس بات کا یہ خیال رکھیں، یہاں سونے کے لیے ہم نہیں آتے بلکہ کچھ حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں کہ 4 رکعت کی بجائے جو 2 رکعت پڑھ رہے ہیں تو 2 کہاں جائے گا۔ اس بات کا خیال رکھیں کہ اپنی پسندیدہ چیز، پیاری سے پیاری چیز خرچ کیے بغیر اللہ نے فرمایا کہ تم نیکی حاصل نہیں کر سکتے۔ یہ تو چوتھے پارے کا آغاز، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ تم ہرگز نیکی کو نہیں پہنچو گے جب تک کہ اس چیز میں سے خرچ نہ کرو جو تمہیں سب سے زیادہ محبوب ہے یا جس سے تم محبت رکھتے ہو۔ یہ آل عمران آیت نمبر 92۔ اگلے عنوان کے اندر فرمایا کہ اللہ کی طرف سے بشارت ہے جو ہدایت کے راستے پر ہوں گے، خوشخبری اللہ دے رہا ہے کہ خرچ کرنے والوں کو اے نبی بشارت دے دو۔ اللہ نے فرمایا کہ وبشر المخبتین، اے نبی اللہ کے راستے کے اندر خرچ کرنے والوں کو بشارت دے دو، کن لوگوں کو کہ الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم والصابرین علی ما اصابهم والمقیم الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون، کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم تو ان کے دل کانپ اٹھتے تھے، تڑپ اٹھتے تھے۔ تو اب ذکر ہو رہا ہے یہاں نیند کی محفل لگائی جا رہی ہے، تو خیال کرو۔ تو مومنوں کو کیا ہے، خوشخبری والا کو کیوں خوشخبری دی جا رہی ہے کہ جب اللہ کا ذکر ہوتا تو ان کے دل کانپ اٹھتے۔ والصابرین علی ما اصابہم، اور نیز ان تکلیفوں پر صبر کرنے والوں کو جو انہیں پہنچی ہے۔ پھر اگلی بات والمقیم الصلاۃ، اور ان کو جو اللہ کے یہاں صلاۃ قائم کرتے ہیں اور اللہ کے راستے کے اندر خرچ کرتے ہیں، جو مال اللہ نے انہیں دیا ہے ان کو خوشخبری دے دو۔ سورۃ حج آیت نمبر 34 اور 35۔ اللہ نے اگلی بات بشارت آدھی نہیں بتائی، 3 حصے نہیں بتایا، فرمایا کہ اللہ کے راستے کے اندر خرچ کرنے والوں کو پورا پورا اجر ملے گا، کسی کی کوئی کمی بیشی نہیں کی جائے گی۔ اس لیے فرمایا وما تنفقوا من خیر فلانفسکم وما تنفقوا الا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خیر یوفى الیکم وانتم لا تظلمون، جو مال تم خرچ کرو وہ تمہاری ذات کے نفع کے لیے ہی ہے، فلانفسکم، تم اپنے ذاتی نفع کے لیے اللہ کے راستے میں خرچ کر رہے ہو۔ وما تنفقوا الا ابتغاء وجه اللہ، اور تمہیں یہ بات اس لائق بھی نہیں ہے کہ تم سوائے اللہ کی مرضی کے مال خرچ کرو۔ ہم نے مال رضائے الہی کے لیے خرچ کرنا ہے، اور جو مال تم خرچ کرو گے تو اللہ نے فرمایا کہ اس کا تمہیں ثواب پورا پورا دیا جائے گا۔ من خیر یوفى الیکم، یہ یوفون یوفا توفا، اس کے لغوی 2 معنی ہے، یاد رکھو۔ جب ذی روح حیات کے ساتھ یہ لفظ لگ رہا ہوگا تو اس کا معنی موت ہوتا ہے، اور جب اعمال کے ساتھ یہ استعمال ہو رہا ہو تو یہاں پورا پورا بدلہ کے معنی کے اندر آتا ہے۔ یوفون توفون، یہ پورا پورا انہیں بدلہ دیا جائے گا۔ متوفی توفی فلما توفیتنی انی متوفی کا توفون، تو یہاں آ کر جب انسان ذی روح ہے اور اس کا فعل پیچھے موت دینے والا اللہ ہو اور سبب درمیان میں ملائکہ بن رہے ہو تو وہاں معنی کیا ہے، موت ہی معنی، اس کے علاوہ پورا پورا معنی نہیں ہے۔ اعمال کے بدلے کے اندر جہاں استعمال ہو رہا ہوگا وہاں اس کا معنی پورا پورا ہوتا ہے، لیکن دونوں معنی کے اندر تقدم تاخر کر کے
معاملے کو جو بگاڑا جا رہا ہے تو یہ بھی چیز قابل غور ہے، قابل اصلاح ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ سورۃ البقرہ 272 ہے۔ آگے ہے الانفال سورۃ نمبر 60، وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون، اور جو شے تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے اس کا ثواب تمہیں پورا پورا دیا جائے گا اور تم پر ذرا بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ جو یہاں بیج بو گے وہی تم کل کو پھل اس کا کاٹو گے، اور اس میں تمہیں کوئی کمی بیشی نہیں ملے گی، پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ پہلی آیت میں کیا یوفا، اور اس میں بھی یوفا فی سبیل اللہ الیکم، دونوں مقامات پر یوفا کا لفظ استعمال ہو رہا ہے۔ اس سے آگے اللہ نے فرمایا کہ پورے اجر کے بعد کیا ہوگا، خرچ کرنے والوں کو صرف اجر پورا نہیں بلکہ اللہ نے فرمایا کہ ان کو اجر عظیم دیا جائے گا۔ خوشخبری بھی مالک کی سن لو، انہیں کیا کیا جائے گا، ان کے ساتھ اجر کبیر، اجر عظیم کی خوشخبری اللہ نے دی ہے۔ فرمایا فالذین آمنوا منکم وانفقوا لهم اجر کبیر، اجر کبیر، کبیر صغیر، جو لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتے ہیں، صغیر چھوٹے کو کہا جاتا ہے اور کبیر بڑے کو۔ ہمارے یہاں بھی صغیرہ کبیرہ، یہ پنجابی میں بھی سرکی میں بھی یہ نام مشہور ہے۔ یہ بگڑی ہوئی شکلیں صغیرہ کبیرہ، اللہ پاک سے نام رکھ لیا اور کیا کہتے ہیں بخشا فلاں آمدہ ممدہ، یہ نام پہلے تو نہ رکھو، رکھنے تو مکمل ادا کیا کرو تاکہ صحیح اجر بھی مل سکے۔ تو اللہ نے یہ خوشخبری کن کو دی ہے، اللہ کے رستے کے اندر خرچ کرنے والوں کو اجر کبیر کی خوشخبری دی ہے۔ سورۃ حدید آیت نمبر 7 کی اگلی ہے کہ اللہ کی راہ میں بے منت خرچ کرنے والے بے خوف و بے غم ہوں گے۔ یہ سورہ بقرہ آیت نمبر 262 ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو اللہ کے رستے کے اندر اپنے مال خرچ کرتے رہتے ہیں، فی سبیل اللہ، فی سبیل اللہ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ مصارف صدقات میں سے 7ویں نمبر پر ہے فی سبیل اللہ۔ مقدمین اور مؤخرین کے نزدیک پہلے یہ فی سبیل اللہ کا مال مقدمین کے نزدیک جہاد کے اوپر خرچ ہو سکتا تھا، اس کے علاوہ کوئی اجازت نہیں دیا کرتے تھے۔ اب عصر حاضر کے اندر یہ فی سبیل اللہ کی مدد اسلام کے اندر صرف جہاد تک محدود نہیں کر دے گی، بلکہ اسلام کو ہر پیش آمدہ ضرورت کے اوپر یہ خرچ کی جا سکتی ہے۔ اب اس وقت کرونا کے خلاف ہے تو اس مد کے اوپر بھی یہ خرچ کیا جا سکتا ہے۔ فی سبیل اللہ یعنی اللہ کے راستے کے اندر خرچ کرنا۔ ہمارے یہاں کیا ہے، اس کو کیا اللہ واسطے کا نام دیا جاتا ہے، یہ ہمارا اللہ واسطہ اور ہے، صدقہ خیرات فی سبیل اللہ اور ہے۔ اس فی سبیل اللہ کے اندر غیر مستحق حق حاصل نہیں کر سکتے۔ جو ہمارا اللہ واسطہ ہے اس میں ہم امیر غریب کا کوئی تشخص بھی نہیں کرتے، ہر ایک کو دیا جا رہا ہوتا ہے۔ جو اللہ واسطے کی اصطلاح ہے یہ مستحقین کے علاوہ کسی کو نہیں دی جا سکتی۔ ہوتا کیا ہے، اللہ واسطے کا جانور ذبح کیا ہے تو سب سے پہلے امیروں کے گھر میں پہنچ رہا ہوتا ہے، آدھا کلو یا پایا پہنچ کا ہوتا ہے، غریب معلوم ہوتا ہے۔ تو اس سے بہتر ہے کہ مریض ہے غریب ہے تم اس کو سارا جانور اس کے علاج میں کر دو، آدھا دے دو، کوئی کٹھا دے دو، اس کو کوئی فائدہ ہو۔ تو اس لیے فرمایا کہ اللہ کے راستے کے اندر جو خرچ کرنے والے ہیں انہیں دنیا آخرت کا کوئی حزن و ملال نہیں ہوگا۔ اس لیے واضح اللہ نے فرما دیا کہ فی سبیل اللہ کی مد کو سمجھو۔ ما انفقوا منا ولا اذلنا ولا اذلهم اجر من ربهم، تو کسی کو احسان جتا کر یا تکلیف دے کر یہ فی سبیل اللہ کا مال نہ دو۔ ہمارے یہاں ہوتا بھی یہی ہے، جو بڑے سردار طبقہ ہے، روسا طبقہ ہے، یہ اپنے نوکروں چاکروں کو دیتے ہیں، احسان بھی جتاتے ہیں۔ یہ بیوہ عورتوں کے جتنے مکانات سرکاری بنے تھے یا انہوں نے اپنے نوکر چاکر رکھے تھے،
یہی کچھ ہو رہا ہے. یا فرمایا کہ احسان اور تکلیف کے ساتھ نہیں ہے. لهم اجر من عند ربهم، بلکہ ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے. ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اور نہ دنیا میں کوئی خوف ہوگا اور نہ آخرت میں انہیں کوئی حزن و ملال ہوگا. یہ کب ہوگا؟ اس کا ایک اصول دیکھ لیجیے. اللہ نے فرمایا کہ منی ہدن، ہدایت میری طرف سے ہے. منی ہدن فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون. بات چل رہی ہے ہدایت کی. اللہ کے راستے کے اندر خرچ کر کے ہم نے کیا رستہ حاصل کرنا ہے؟ ہدایت کا رستہ اختیار کرنا ہے. اللہ نے فرمایا کہ یہ ہدایت میری طرف ہے. اس آیت کا پہلا مخاطب آدم علیہ السلام ہے. اللہ نے آدم علیہ السلام کو کیا منی ہدن فمن تابع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون. لیکن اس کی دوسری ہے جو تفسیر بیان کر رہی ہے، ہم نے اسی پہ زور دیا ہے کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. تو جو اصل ہدایت ہے جو اس کا حاصل کرنا ضروری تھا وہ ہم سے چھوٹ گئی. میاں یہ اللہ والے ہیں، یہ پہنچے ہوئے ہیں، دنیا آخرت میں ان کو کوئی غمی پریشانی لاحق نہیں ہوگی. بات ہدایت کی ہو رہی ہے اور کہاں ان کو لے جا کر فٹ کیا جا رہا ہے، تو یہ قابل اصلاح چیز ہے. اس لیے یہاں بھی فرمایا گیا کہ جو اللہ کے راستے کے اندر فی سبیل اللہ خرچ کرنے والے ہیں ان کو بھی خوف اور حزن ملال نہیں ہوگا. آج کیا ہے؟ خوف کی جنگ جاری ہے. اس وقت کیا ہے؟ خوف کی جنگ ہے. تو خوف اور اس کے ساتھ دوسری جنگ ہے بھوک کی. تو اللہ نے فرمایا کہ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، اس گھر کے رب کی عبادت کرتے رہو. الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ، جس نے تمہیں بھوک کے اندر کھانا کھلایا، اور وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، اور امن دیا تمہیں خوف سے. اب کعبہ کے اندر بھوک بھی ہے، خوف بھی ہے. تو جب تک اس گھر کو آباد نہیں کریں گے، یہ اس گھر کے رب کی عبادت نہیں کریں گے، نہ بھوک ختم ہو سکتی ہے نہ ہی خوف ختم ہو سکتا ہے. یہ سارا پیدا کرتا ہے. یاد رکھو کہ اب بیت اللہ کا طواف کیوں بند ہے؟ خوف ہے کرونے کا. اور یہاں مساجد کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے کیا ہے؟ یہ مذہب کے خلاف ایک سازش سے. یاد رکھو باقی کہیں کرونا نہیں ہے. ٹھیک ہے وبائی ہے، امراض آتے ہی رہتے ہیں، یہ بھی پیدا کرتا ہے. اور ہیپاٹائٹس کس کا پیدا کرتا ہے؟ یہ پاپولیشن آبادی کم کرنے کا کب سے منصوبہ تو پیدا ہوا؟ پہلے سے سنے 2 ہی بچے چنگے، منصوبہ بندی کراؤ، جان چھڑاؤ. یہ اسی منصوبہ بندی کا یہ آخری ہے وارننگ ہے کہ اس آبادی کو ختم کرو. 8 ارب میں سے 6 ارب ختم کرو، 2 ارب ہی باقی بچے، 2 ہی بچے چنگے. یہ سارے شکار ہیں اس مرض کے. منصوبہ بندی سے کون بچا ہوا؟ سب نے جہیز قرار دے رکھا ہے. تو یہ اسی پاپولیشن منصوبہ بندی کے آخری ہے. یہ دشمن کی یلغار، یہ وار ہے. انہوں نے پہلے رستہ ہموار کیا، ماحول پیدا کر لیا. اب یہی کہا کہ کرونا آ گیا، مساجد خالی، مدارس بند، سکول بند. باقی ہر مقام پہ جو کچھ ہو رہا ہے وہاں پر انہوں نے یہ اداروں کے اندر ہے. تو خود سمجھ جاؤ کیا ہے اس کے پیچھے سازش ہے. تو اس لیے اللہ کے راستے کے اندر کیا ہے؟ خرچ کرنے والے کو کوئی خوف حزن ملال نہیں ہوگا. تو یہ دوسرا جمعہ صدقات کے حوالے سے بیان ہو رہا ہے. تو اس بیان کے اندر اللہ نے شروع میں حکم دیا ہے کہ خرچ کرنا ہے تو اللہ کے راستے کے اندر خرچ کرو. کب کرنا ہے؟ مرنے سے پہلے یا بعد؟ فائدہ کس خرچ کا ہوگا؟ موت سے پہلے جو دنیا کے اندر خرچ کر جاؤ گے یہی تمہیں ملے گا. قرآن کا یہ فیصلہ ہے. خرچ کرنے والوں کو اللہ نے خوشخبری دی ہے. مال پاک کرنے، طیب مال خرچ کرنے کا اللہ نے حکم دیا. اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہی ہدایت کے اوپر ہوں گے. اور اللہ کے راستے کے اندر اپنی پیاری سے پیاری چیز خرچ کرنی ہے. خرچ کرنے والوں کو اللہ نے بشارت دے دی. خرچ کرنے والوں کو پورا اجر ملے گا. خرچ کرنے والوں کو اجر کبیر کا وعدہ اللہ نے کیا.
خرچ کرنے والے اللہ کے راستے کے اندر جو بے منت منوتی کے بغیر جو خرچ کرنے والے ہیں وہ خوف حزن و ملال سے ماورا ہوں گے۔ پھر فرمایا کہ چھپا کر اور اعلانیہ خرچ کرنے والے بھی بے خوف اور بے غم ہیں۔ یہاں تو صرف اولیاء کے ساتھ لگایا جا رہا ہے۔ اب دیکھ لو اگلی آیت کے اندر پھر اللہ نے فرمایا الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ، وہ لوگ جو اللہ کے راستے کے اندر اپنے مال رات اور دن اعلانیہ اور چھپا کر جو خرچ کرتے ہیں فلہم اجرہم عند ربہم، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اب یہ آیت کن لوگوں کے ساتھ ہے؟ ہمارے سماج نے صرف قبر والوں کے ساتھ مختص کر رکھی ہے کہ میاں اللہ کے دوست وہی ہیں جو قبروں کے اندر ولی ہیں۔ خرچ کرنے والا فی سبیل اللہ اللہ کا دوست بھی ہے، دنیا آخرت کے اندر یہ خوشخبری بھی اللہ نے اس کو دے رکھی ہے۔ پھر اگلی بات کہ اللہ کی راہ میں خرچ دانہ گندم جیسا کرو، اس کا بدل تم حاصل کرو گے کہ ایک گندم کا دانہ بیتے ہو تو کتنے اس کے وصول کرتے ہو؟ ایک سٹے کے اندر کتنے دانے ہو سکتے ہیں؟ ان کی بالیاں کتنی ہیں؟ ہر بالی کے اندر کتنے دانے ہوں گے؟ نیکیوں کا بھی اجر اللہ نے اسی طرح فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، کہ جو لوگ اللہ کے راستے کے اندر اپنا مال خرچ کرتے ہیں تو مثل حبۃ، ان کی مثال اس دانے کی ہے انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ، کہ 7 کیا ہے اس کی بالیاں ہیں، ہر بالی کے اندر 100 دانے ہیں۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، تو اسی طرح اللہ ہر ایک کو دگنا جو ہے وہ مال دیتا رہتا ہے۔ واللہ واسع علیم، اللہ بڑی کشش والا سب کو جاننے والا ہے۔ اگلی آیت میں پھر فرمایا کہ نمودی خرچ گرد آلود پتھر جیسا ہے، جو ریاکاری کے لیے خرچ کرتے ہو تو اس سے بہتر ہے کہ خرچ ہی نہ کرو۔ پتھر ہو اس کے اوپر گرد آلود پڑی، اوپر سے بارش آئے تو وہ پتھر صاف ہو جاتا ہے، ریاکاری والے اعمال تمہارے ایسے ہی صاف ہو جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى کالذی ينفق مالہ رئاء الناس ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر فمثلہ کمثل صفوان علیہ تراب فأصابہ وابل فترکہ صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين۔ اے مومنو، اپنے صدقات و خیرات احسان کرنے اور عطا دینے سے اس شخص کی طرح برباد نہ کر دینا جو لوگوں کو دکھاوے کے لیے مال خرچ کرتا ہے، اللہ اور روز آخرت پر ایمان نہیں رکھتا، تو اس کے مال کی مثال اس چٹان کی سی ہے جس پر تھوڑی سی مٹی پڑی ہو اور اس پر زور کی بارش برس کر اسے صاف کر ڈالے۔ اسی طرح یہ ریاکار لوگ اپنے اعمال کا کچھ بھی صلہ حاصل نہیں کر سکیں گے، اور اللہ ایسے ناشکروں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ اس لیے واللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ شکر کفر کی ضد ہے، شکر توحید ہے، اور کفر کیا ہے؟ یہ توحید کی ضد ہے۔ تو اس لیے ہم نے اللہ کا شکر گزار بندہ بننا ہے۔ اگلی آیات کے اندر بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے مثل باغ کے ہیں، نمودی خرچ کرنے والے مثل خزاں زدہ باغ کے ہیں، کہ جب خزاں کا موسم آتا ہے تو پتے جھڑ جاتے ہیں۔ دنیا کا خرچ مثل ہوائے ریح کے ہے، اللہ کو قرض دو، اللہ اپنے قرض دینے والوں کو دگنا دے گا۔ اللہ کو قرض دینے میں گناہوں کا کفارہ اور دخول جنت کے اللہ نے خوشخبری دی ہے۔ تو اس کا بقیہ حصہ جو ہے آئندہ بیان ہوگا۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں صراط مستقیم پر ثابت قدم رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔